آج اس محفل میں آئے ہوئے ہمارے جتنے بھی دوست ہیں، بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں، سبوں کو میں جاوید نسیم اپنا آداب، سلام اور نمسکار پیش کرتا ہوں۔ سامنے ہمارے بھارت انسٹیٹیوٹ کے چیئرمین صاحب بیٹھے ہیں، میں ان کو بھی اپنا سلام پیش کرتا ہوں۔ اور ساتھ ہی ساتھ آج اس محفل کا جو انعقاد کیا گیا ہے یہ محترمہ ناہید اختر صاحبہ کی طرف سے کیا گیا ہے۔ یہ ایک ایسی شروعات ہے جس کے لیے ہم جتنی بھی تعریف کریں کم ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ ناہید اختر صاحبہ کے لیے آپ تمام لوگ ایک بار زوردار تالیاں بجائیں۔ ساتھ ہی ساتھ میں آپ تمام لوگوں کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ ان سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ جن کے ہاتھوں میں موبائل ہے، وہ موبائل میں بزی ہیں۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو شاید ہماری زبان کو ٹھیک سے سمجھ نہیں پا رہے، تو وہ بھی اس بات کو پورا کر رہے ہیں کہ جب کوئی شاعر پڑھ لیتا ہے اپنے کلام کو تو وہ تالیاں بجاتا ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پہ آپ کا کام صرف تالیاں بجانا نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی شاعر اگر کوئی شعر سنا رہا ہے تو اسے تھوڑا سمجھنے کی بھی کوشش کرنی ہے اور اس کے رسپانس بھی دینا ہے۔ یس برو؟ تو میں آپ تمام لوگوں کی اجازت سے صدر مشاعرہ سے اجازت چاہتے ہوئے اپنے کلام کی شروعات کر رہا ہوں۔ سارے سپنے بکھر گئے ہوتے، کین یو انڈرسٹینڈ می ایچ آف یو؟ سارے سپنے بکھر گئے ہوتے تھے، پہلے وہاں بیٹھی آپ تک آواز جا رہی ہے؟ سن رہی ہیں آپ؟ سارے سپنے بکھر گئے ہوتے، ہم بھی حد سے گزر گئے، سارے سپنے بکھر گئے ہوتے، ہم بھی حد سے گزر گئے ہوتے۔ زندگی آپ کی عنایت ہے، زندگی آپ کی عنایت ہے، ورنہ ہم کب بھی مر گئے ہوتے۔ ایک شعر جو میرا ہی لکھا ہے اور مجھے ہی صاف جا رہی ہے آپ تھوڑا ڈسٹینس مینٹین کی، یہ اگر آواز صاف نہیں گئی تو میرا کلام پڑھنا بیکار ہے۔ اور ڈسٹینس اچھا، یہ ڈسٹینس پہلے آپ دیکھ لیجیے، یہاں سے اگر میں پڑھوں کیسے تو اور قریب ہونا، یہ صحیح، یہ صحیح۔ تو چلیے پھر آج میں آپ کے سامنے اپنا ایک کلام پیش کر رہا ہوں۔ کبھی خود کو سنا کرتے ہو، حال میرا بھی کبھی خود کو سنا کر دیکھو، میری آنکھوں سے کبھی اشک بہا کر دیکھو، میری آنکھوں سے کبھی اشک بہا کر دیکھو، یہ ہوائیں بڑی ہی تند ہیں مٹا دیتی، یہ ہوائیں بڑی ہے تند مٹا دیتی ہے، ریت پر پھر کوئی تصویر بنا کر دیکھو، ریت پر پھر کوئی تصویر بنا کر دیکھو، اور یہ ضروری نہیں ہر خواب پریشان نکلے، یہ ضروری نہیں ہر خواب پریشان نکلے، خواب آنکھوں میں نئے پھر سے سجا کر، خواب آنکھوں نئے پھر سے سجا کر دیکھو۔ اور اگلا شعر ہے کہ خود میں گھٹتے رہو، یہ زیب کہاں دیتا ہے، اپنے آپ میں آپ کو استواس کرتے رہیے، اپنی بات کو کسی سے نہ دیکھیے۔ تو یہ میں نے بھی اپنے شعر میں ڈھالا ہے کہ خود میں گھٹتے رہو، یہ زیب کہاں دیتا ہے، دل کا احوال کسی کو تو سنا کر دیکھو، دل کا احوال کسی کو تو سنا کر دیکھو۔ وہ کہتے ہیں کہ من میں آپ کی گھر جاتا ہے، اسے پرنٹ کرتے ہیں، آپ کو بہت ہی ہلکا محسوس کرتے ہیں۔ تو میں نے اپنے شعر میں یہی کہنا چاہ رہا ہے۔ اور اگلا شعر ہے کہ دل سے دل کے لیے ایک راہ ہوا کرتی ہے، دل سے دل کے لیے ایک راہ ہوا کرتی ہے،
तुम किसी गैर को अपना तो बनाकर देखो, तुम किसी गैर अपना तो बनाकर देखो, और मतलब यूं है कि सारी दुनिया तुम्हें एक पल में नजर आएगी, सारी दुनिया तुम्हें एक पल में नजर आएगी, तुम जो जाहिद की नजरों में समा और चूंकि आज ये बहुत बड़ी बात है कि आज देखो जो हम लोग आए हैं भारत इंस्टीट्यूट में, और नाहिद साहब ने जिस तरह के प्रोग्राम का इनकाद किया है, एक तरह से एक बच्चे की पैदाइश है, ये पहला मुशायरा है जो इस मुशायरा इस कैंपस में हो रहा है, और हम इस उम्मीद के साथ आए हैं कि यहाँ पे उर्दू जुबान की तर्कीज की एक नई शुरुआत हो रही है और हम सबको इसमें होना चाहिए। तो मैं उर्दू के हवाले से एक बात कहूँगा कि हवाओं के दरीचे आसमां पे खोल सकते हैं, हवाओं के दरीचे आसमां पे खोल सकते हैं, महज अपनी जुबान से जो दिलों को मोड़ सकते हैं, महज अपनी जुबान से जो दिलों को मोड़ सकते हैं, यही तहजीब है अपनी, यही पहचान है अपनी, उन्हीं में हम भी शामिल हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।